ہمیں قربانی میں یہ سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اللہ کے حکم کے آگے اعتراض نہیں کیا بیٹا کاٹنے پر، تو ہم گائے کاٹنے پر کیوں اعتراض کریں بھائی؟ تو جتنے بھی معیشت کے ماہرین ہیں، اکنامکس کے ماہرین ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اکنامکس کے اصول ایک جگہ، مگر یہ کائنات یہ کس کی ہے؟ یہ آپ کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے بھائی؟ یہ اللہ کی ہے۔ جو بنانے والا ہے اس کو خوش کرنا پہلے ضروری ہے، کیونکہ وہی ہے جو اس کائنات میں ہمیں رزق دے رہا ہے، وہی ہے جو آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام اگر نقل کفر نباشت بیٹے کو نہ کاٹتے تو اللہ ویسے بھی تو بیٹے کو موت دے سکتا تھا۔ اللہ کے ہاتھ میں تھا یا نہیں تھا؟ تو اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ان جانوروں کو نہیں کاٹو گے، میں ویسے بھی ان جانوروں کی نسل روک سکتا ہوں۔ یہ پیدا بھی تو اللہ نے کیے ہیں، کوئی بیماری لگا دے اللہ ان جانوروں میں، ان کی نسل روک دے تو ہم تھوڑی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو سب سے زیادہ برکت کس کی نسل میں ہوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے اسماعیل کی نسل میں ہوئی ہے سب سے زیادہ برکت۔ اسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عجیب بات ہے کہ نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذبیح کہتے ہیں جس کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی میری نسل میں دو باپ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ذبح ہوئے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ذبح ہوتے تو پھر پیدا کیسے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، انہوں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اللہ نے ابرہا کے لشکر سے اگر بیت اللہ کو بچا لیا تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کروں گا اللہ کی راہ میں۔ اور آپ کے بیٹے عبداللہ کس کے والد تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بچا لیا بیت اللہ، اب بیٹے کو ذبح کرنے کا وقت آیا، لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا، عربوں میں نا کچھ خصوصیات تھی بہت اچھی، کافر ہونے کے باوجود دو نمبری نہیں تھی۔ اللہ نے قریش میں نبی کو بھیجا ہے، حالانکہ وہ بڑے سخت ظالم لوگ تھے، مگر اس کے باوجود اللہ نے امامت کے لیے قریش کا انتخاب کیوں کیا؟ ان میں دو نمبریاں نہیں تھیں، زبان کی پاسداری تھی، جبکہ جو منافقین تھے مدینہ میں یہودی وہ اہل کتاب تھے، مگر ان میں دو نمبریاں تھیں، وہ اسلام کے زیادہ قریب تھے، مگر پھر بھی اللہ نے ان میں پیغمبر نہیں بھیجا۔ دو نمبر قوم جو ہے نا، دو نمبر، زبان دے کے مکر جائے، وعدہ کر کے بات بدل دے۔ آپ آج پیسوں کا لین دین کسی سے کر کے دیکھیں، جب پیسے لینے کا وقت آئے گا ایسے حدیثیں سنائے گا آپ کو، درود شریف بھی پڑھے گا اور سہ روزے کے سرٹیفکیٹ بھی دکھائے گا آپ کو۔ جب پیسے دینے کا وقت آئے گا تو پھر دیکھیں اس کی۔ عرب دو نمبر نہیں تھے، عبد المطلب مشرک تھے، مگر منت کو پورا کرنا انہوں نے ضروری سمجھا۔ اب مشورہ یہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ایک انسان کی دیت 100 اونٹ ہے۔ ایک انسان کی دیت کتنی ہے؟ خون ہو جائے نا تو اس کا بدلہ 100 اونٹ، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بجائے اس کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر دو۔ یہ 100 اونٹ اس زمانے میں معمولی چیز نہیں تھی، اونٹ مہنگی ترین چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کیے ہیں کہ میں اللہ کو بیٹا نہیں دے رہا مگر بیٹے کا بدلہ دے رہا ہوں، قیمت دے رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں ایک اسماعیل اور ایک عبداللہ، یہ دو ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے، ایک تو ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے اور ایک ذبح ہونے کی منت تھی مگر اس کا عوض دے دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ دادا میں دو ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے لیے گویا ذبح ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ دادا میں قربانی ہو تو اس کا بھی بدلہ اولاد کو، بولو بھائی، ملتا ہے۔ دو قربانیاں تھیں نا اوپر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو کیا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بلڈ میں یہ چیز آتی ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟
تو جو یہ کہتے ہیں کہ اکنامکس کے ماہرین کے قربانی میں یہ ہے، اب آپ دیکھیں میڈیا خبریں اڑا رہا ہے کہ وہ کون سا وائرس پھیلا ہوا ہے، کانگو وائرس. پورے سال جانور قصائی کے پاس جاتے ہیں، اس وقت کوئی وائرس نہیں ہوتا. اور اس طرح کی بھی خبریں میڈیا پہ اچھالی جا رہی ہیں. وہ کوئی غریب مجھے لوگ بتاتے ہیں، میں نہیں دیکھتا، وہ بتاتے ہیں غریب ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کوئی بیوہ عورت ہے، ہائے ہائے ایک صاحب محلے میں 10 لاکھ کا بیل لے کر آ رہے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے یہ 5 لاکھ اس کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو میں نہیں کہہ رہا آپ 20 لاکھ کا بیل ذبح کریں، آپ کر لیں 5 لاکھ کے زیادہ کر لیں تاکہ گوشت زیادہ ملے آپ کو. لیکن یہ جو مقصد ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے فلسفے کو غلط ثابت کرنا. ہم جانور ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. ماہرین کی مہارت اور ان کی جو فلسفیانہ موشگافیاں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے. اور جیسے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، حضرت ابراہیم کا خیال یہ تھا کہ میرے اس بیٹے کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسی بیٹے میں سب سے زیادہ برکت رکھی. تو ہم بھی جانور کو جب کاٹتے ہیں تو اعداد و شمار کے جو ماہرین ہیں، اگر آپ کیلکولیشن کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ نسل بھی ختم ہو جائے گی. گائے ایک بچہ دیتی ہے سال میں، اور بکری زیادہ زیادہ 2 سے 3 بچے دے دیتی ہے، مگر اتنا کٹتا ہے، اتنا کٹتا ہے، نسل ختم ہونے کا نام نہیں لے. آپ ابھی بھی سوراب کوٹ کی منڈی چلے جائیں، رش لوگوں کا، لوگ پھر بھی کاٹ رہے ہیں جانور. تو یہ تو ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ کتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی کہ اس کے بدلے میں ہمیں بھی ایک منفرد نوعیت کی عبادت کا موقع مل گیا. یہ عبادت کی ایک ایسی قسم ہے جو دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی. پائی جاتی تھی، یہودیوں میں بھی قربانی تھی، جانور قربان کرنا، عیسائیوں میں بھی تھی، مگر ان کے جو عقل پرست لوگ ہیں نا، جیسے ہمارے بھی آج کل ایک مارکیٹ میں آ رہے ہیں، سمجھتے ہوں گے کون ہے وہ، تو ان کے جو عقل پرست لوگ ہیں انہوں نے عقلی لاجک بیان کر کر کے اس قربانی کے حکم میں تحریف کر دی. عیسائیوں کو بھی حکم تھا جانور ذبح کرنے کا، یہودیوں کو بھی حکم تھا، انہوں نے اسی قسم کے فلسفے پیش کر کر کے قربانی کا سارا فلسفہ ہی ختم کر دیا. اب ان کے یہاں نہیں ہے، اس لیے وہ ہم پہ حیران ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ تو وہ حکم ہے جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، تمہارے لیے تمہارے انبیاء نے بھی قربانیاں کی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے معیشت بھی ختم نہیں ہو رہی بلکہ معیشت اور بہتر ہو رہی ہے. جو خطرات تھے نا وہ کیلکولیٹر کی حد تک ہیں، وہ آپ جب جمع تفریق کریں، جو عملی طور پر جو نظر آ رہا ہے، لاکھوں غریبوں کا چولہا جلتا ہے اس سے. یہ جو منڈی میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جانور لا کے، یہ بیچارے اکثر ان میں قوم کے وہ پست لوگ ہیں کہ اگر جانور کی خریداری نہ ہو تو ان کے گھروں کا چولہا نہ جلے. میں 3-4 سال پہلے اندرون سندھ کسی گاؤں میں میرا جانا ہوا، تو کسی بیچارہ گنوار دیہاتی بالکل ان پڑھ جاہل، اس کے گھر میں گیا تو میں نے اس کا گھر بڑا اچھا دیکھا، بڑا اچھا گھر، اس کا ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور بہت اچھی ہنسی خوشی زندگی اس کی گزر رہی. میں نے کہا تمہیں آتا واتا تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اتنا پیسہ کہاں سے کماتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں سعودی عرب میں جاب کرتا تھا، وہاں سے جاب چھوڑ کر آیا ہوں میں نے کہا کیوں چھوڑی اتنی اچھی جاب؟ کہہ رہے میں نے کیا کیا کہ 4 کٹے لے کے پالے اپنی زمین میں، کراچی میں منڈی میں لے جا کے بیچ دیے، تو اتنا پروفٹ ہوا کہ میرا پورا سال اسی سے آرام سے گزر جاتا ہے، میں گھر بیٹھ کے کھاتا ہوں. اور اس نے مجھے اپنے 4 کٹے مٹے دکھائے، 2-4 بکرے کھڑے ہوئے تھے، کچھ کٹے کھڑے ہوئے تھے، کٹے تھے پتہ نہیں بچیاں تھی کیا تھا. کیا بس میں یہی کرتا ہوں. اب ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بقرعید کی برکت سے کاروبار دے رہے ہیں. قصائیوں کو دیکھ لو، جب بھی آپ کسی قصائی کے پاس سے گزرو وہ آپ کو سلام کرے گا، السلام علیکم، لیکن بقرعید کے دنوں میں وہ نہیں کرے گا، آپ کو کرنا پڑے گا اس کو سلام. بقرعید کے دنوں میں کبھی دیکھا کسی قصائی نے آپ کو سلام ہی نہیں کرتا؟ کہتے ایسا نہ ہو گائے لٹانے کا بول دے، ٹائم نہیں ہے بھائی.
بقرعید کے دنوں میں قصائی کو آپ سلام کریں گے، وہ وعلیکم السلام کے پیسے لے گا آپ سے، کہے گا بھائی ٹائم نہیں ہے، میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا، 50 روپے جرمانہ بھرو. پکڑائی بھی نہیں آتے. کتنا کماتے ہیں، کتنا کماتے ہیں. یہ تو وہ ہے، یہ تو میں نے بہت تھوڑا. چارے والوں کو کتنی کمائی ہوتی ہے، یہ تو وہ تھوڑا ہے جو کما رہے ہیں. فری میں کتنا لوگوں کو گوشت ایک ایسی چیز ہے جو مہنگی ترین خوراک ہے. کتنے غریبوں کو جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بقرعید کے دنوں میں اتنا گوشت ان کو وہ کھاتے بھی ہیں، کئی کئی مہینوں کا اپنے فریج میں اسٹور بھی کر لیتے ہیں. قرآن مجید نے صدقات و خیرات کا جو فلسفہ بیان کیا ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ، مال غنیمت اور صدقات و خیرات کا میں حکم اس لیے دیتا ہوں کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کے نہ رہ جائے. تمہارا پیسہ بہہ کے کہاں جانا چاہیے؟ نچلے طبقے میں. قربانی میں یہ پیسہ جتنا اوپر کے طبقے سے بہہ کے نیچے کے طبقے میں جاتا ہے، اتنا شاید کسی اور عبادت میں نہ جاتا ہو. مالدار لوگ قربانی کرتے ہیں 10-10 لاکھ بھی اگر کر لیں، 9,000 15,000 20,000 حصے کے، اور 10-10 20-20 لاکھ تک بھی لوگ جاتے ہیں. تو یہ دولت مندوں کی جیبوں سے نکل کے یہ پیسہ کس کے جیب میں جاتا ہے؟ غریبوں کی. یہ اتنا گوشت ہم کھا نہیں سکتے. نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں قربانی کا گوشت. 1/3 تو ویسے ہی حکم ہے، بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے.